زوڈیک سائن سیریز میں سیجیٹیریس کی بات ہے، مجھے بتائیے گا کیا ہڈن ٹریٹس ہے اسٹار کے؟ سیجیٹیریس بیٹا بڑا ہی شاندار سٹار ہے. ان کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہے کہ یہ بڑے سنجیدہ ماحول کو ایک دم مزاحیہ کر دیتے ہیں اور بڑے مزاحیہ ماحول کو ایک دم سنجیدہ کر دیتے ہیں. یہ اپنی باتوں سے نا مطلب ان کی کمیونیکیشنل سکلز عام لوگوں میں جتنی کمیونیکیشنل سکلز ہوتی ہیں اس سے کہا جاتا ہے کہ 15 سے 20% زیادہ یہ لے کے پیدا ہوتے ہیں. یہ جب جو ہے نا یہ بڑے چھوٹی ایج میں بھی ہوتا ہے کہ یہ سیجیٹیریس کے جو بچے ہوتے ہیں یہ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ ماں باپ حیران رہتے ہیں کہ یہ اس نے کی ہے. واو. وٹی بہت ہوتے ہیں، کمیونیکیشنز بہت اچھی ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ ان کے اندر جو بڑی طاقت ہے نا، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ چیزوں کو بڑی تیزی سے سیکھ لیتے ہیں تو آپ سیجیٹیریس ہیں. سیجیٹیرینز جو ہے نا ان کے اندر اور ایک اور چیز ہوتی ہے ان کے اندر، یہ جب یہ بہت تیزی سے سیکھتے ہیں نا تو ہم جب اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے نا تو اس وقت یہ تجربہ نہیں تھا. ہمارا ایک دوست تھا، ہم سارا دن پڑھتے تھے کتابوں میں ادھر ادھر، اور وہ آخری دن پیپر والے دن پوچھتا تھا کہ صبح پیپر کون سا ہے، اور پھر اس کے بعد جب نمبرز آتے تھے تو وہ تقریباً ٹاپرز میں ہوتا تھا. ہی واز سیجیٹیریس. پھر میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو مجھے پتہ لگا کہ وہ لوگ جو تھوڑا سا پڑھنے کے بعد چیزوں کو بہت اچھی طرح سیکھ کے بہت اچھی طرح نریٹ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، وہ سیجیٹیرینز ہیں. یعنی نمبر تو یہ بڑے اچھے لے لیتے ہیں پڑھائی میں بھی اور ٹاپرز میں ہی ہوتے ہیں، اور پڑھنے والوں میں یہ نظر بھی کم آتے ہیں. یعنی یہ کوئی کتابی کیڑے نہیں ہوتے، یہ بس کتاب کو ایسے کر کے دیکھتے ہیں یا آخری دن کتاب پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے اتنا کمال کا ہے کہ ان کی چیزیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں. یہ جو ہے نا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی مشکلات میں ان کو گائیڈنس دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی باتیں لوگوں کو حوصلہ دیتی ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو جا کے کہتے ہیں کہ تم بالکل فکر مت کرو، یہ ہو جائے گا. اور یہ بہت اچھے جیسے ہم کہتے ہیں نا انہینسمنٹ آفیسرز. انہینسمنٹ آفیسرز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی HRM میں یہ ایک ٹرم ہے کہ یہ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ان سے بیسٹ کام کروا سکتے ہیں. اللہ نے نیچرلی ان کو انہینسمنٹ آفیسرز بنا کے بھیجا ہوتا ہے. یہ لوگوں کی ورکیبلٹی میں، ان کی کیپیسٹیز میں، ان کی کیپیبلٹیز میں اضافہ کرنے کا باعث بنتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کنجوس ہے، حالانکہ یہ کنجوس نہیں ہوتے. یہ سامنے لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے چھپا کے مدد کرنے پہ بلیو کرتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کام کے لیے ان کو کچھ کہا جائے کہ یہ چیریٹی پہ کام کر لیں تو یہ بظاہر انکار کر دیتے ہیں، لیکن در پردہ کسی اور کے ذریعے وہ کام جو انہوں نے ڈائریکٹ کرنا ہوتا ہے اس سے زیادہ اچھا کر دیتے ہیں. یعنی پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ اپنی چیزوں کی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اشتہار لگانے والے آدمی نہیں ہوتے. یہ وہ نہیں ہوتے کہ یہ اپنی چیزوں کو جو ہے نا وہ دکھا کے کریں، یہ دکھاوا کرنے والے لوگ نہیں ہوتے. ان کو جو ہے وہ سب سے زیادہ برا آدمی یا بری چیز جو لگتی ہے وہ ہے فضول چیزوں میں وقت ضائع کرنے والے لوگ. ان کو پسند نہیں ہوتے. یہ لوگ پریکٹیکلٹی کے لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کام کو دیانتداری سے کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں. ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سٹبن ہوتے ہیں. یہ سٹبن بھی اس طرح کے نہیں ہوتے. یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف اور صرف اپنی ماننے کے عادی ہوتے ہیں. یہ کسی کے فیصلے پہ عمل نہیں کرتے کیونکہ یہ ویژنری ہوتے ہیں، یہ چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اپنی سمجھ اور سینس کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے چلتے ہیں. اچھا، خواتین ہوں یا مرد ہوں سیجیٹیریس، ان میں ایک چیز کامن ہے دونوں میں، اور وہ ہے پرفیوم. پرفیوم جو ہے ان کو کہیں اچھی مل جائے، کسی نے اچھی پرفیوم لگائی ہو، ان کی کمزوری ہے. یہ دنیا کی مہنگی ترین پرفیومز جو ہے وہ خریدتے ہیں، اور ان کا زیادہ تر بجٹ جو ہے ان کی جو ہے وہ پرفیومز میں جاتا ہے. ان کے لیے نا کپڑوں سے بھی زیادہ جو چیز اہم ہے وہ ہے پرفیوم. مطلب پرفیوم سے obsessed ہوتے ہیں بہت. اور یہ مطلب یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں نا تو یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ساروں، لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ جو ہے یہ پرفیومز کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کچھ ہوتا ہے.
دوسرا ان کو جو ان کا تعلق ہوتا ہے، یہ بہت محبت ہوتی ہے، وہ ان کو ہوتی ہے فوٹوگرافی سے، تصویروں. ہر لمحے کی فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی، ہر چیز کی ان کی تصویریں، قیمتی لمحات، ان کی زندگی کی البمز جو ہوتی ہیں نا ان کی فوٹوز کی، اس میں ان کی زندگی کے قیمتی ترین لمحات ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے لمحات کو جمع کرتے ہیں اور بلکہ ٹریئر کرتے ہیں. Amazing. یہ اپنی تصویروں کے بارے میں بڑے obsessed ہوتے ہیں. اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو نہ دھوکہ دینا پسند ہے اور نہ یہ کسی سے دھوکہ کھاتے ہیں. ویژنری ہوتے ہیں اس لیے دھوکہ ان کو کم ملتا ہے، اور خود چونکہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نا وہ بعض اوقات ایسی دو ٹوک قسم کی بات کر دیتے ہیں کہ جو سامنے والے کو چبھ بھی بہت جاتی ہے، کر جاتے ہیں. ایموشنلی کیسے ہوتے ہیں؟ ایموشنلی یہ جو ہے نا ویسے تو اسپرچول ہوتے ہیں زیادہ تر، یہ اللہ سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھ دے کے خوش نہیں ہوتے. لیکن ان کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ یہ محبت کے معاملے میں ٹو بی لوڈ بائی سم ون پہ ہوتے ہیں. ان کو جو ہے وہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ نہیں ہوتی. ان کی محبت کا معیار ہوتا ہے وہ بندہ جو ان کے ساتھ کانورسیشن کرے، یہ بات کریں، سامنے والا اس کو جواب دے، جو ان کے ساتھ کانورسیشن میں ٹھیک ہے نا اس سے یہ محبت کر سکتے ہیں. اور جس بندے سے یہ بات صحیح طرح نہیں کر سکتے اس سے ان کو محبت بھی نہیں ہوتی. مائنڈ الائکس پسند. مائنڈ الائکس مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی وائز لوگ، ہاں وٹی لوگ ان کو پسند ہوتے ہیں. دوسرا جو ہے نا یہ بڑے پر امید قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے خواب دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اور ہمیشہ اپنے مستقبل کے بارے میں پر امید رہتے ہیں. یعنی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سیجیٹیرینز جو ہیں وہ مشکل ترین حالات میں بھی مایوس کم ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بدقسمتی کا، چیزوں کے نہ ملنے کا، اپنی جو ہے نا اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے. اندر سے ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن اوپر سے یہ بڑے ٹپ ٹاپ ہوں گے. اندر سے یہ بے شک جتنے مرضی ڈپریسڈ ہوں، اوپر سے ان کے چہرے کے اوپر ان کے دکھ کو پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ اپنے والدین، بہن بھائی، اسپاؤس تک کو اپنے دکھ شیئر نہیں کرتے. یعنی ان کے دفتر میں اگر کوئی بہت مشکلات ہیں، بچوں کے ساتھ ہیپی ہوں گے، صحیح، بچوں کو نہیں شو کریں گے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ہوتے ہیں ڈپریسڈ، یہ نہیں ہے کہ ظاہر سی بات ہے پتھر کے تو نہیں بنے ہوتے نا، لیکن یہ ہے کہ جب وہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں تو یہ تنہائی کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی انہیں اپنے ایموشنز ایکسپریس کرنے نہیں آتے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو ایموشنز ایکسپریس کرنے نہیں آتے، ان کو اپنے ایموشنز بہترین ایکسپریس کرنے آتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ انہوں نے اپنے ایموشنز ایکسپریس کرنے ہیں اور کس کے ساتھ نہیں کرنے. اور یہ بھی جب میں کہا ہے نا کہ یہ ان کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، فرض کیا کہ ان کا کوئی کام نہیں ہوا یا کوئی ان کو لگتا ہے کہ کوئی بیڈ لک ہے، تو اس کا جو ہے نا وہ رونا روتے رہنے کی بجائے یہ اگلی آپشن کی طرف نکل جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو 100 ٹرائز کے بعد کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گیو اپ نہیں کرتے. یہ زیادہ جوش اور طاقت کے ساتھ اس وقت آگے بڑھتے ہیں جب یہ نیرو سچویشنز میں کام کر رہے ہوں، جب ان کی ورکنگ کنڈیشنز مشکل ہو جاتی ہیں، جب ان کا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ بیسٹ پرفارم کرتے ہیں. صحیح، یہ مشکل ترین حالات میں اچھا کرتے ہیں. اگر یہ درست سمت میں چل پڑیں، یہ جملہ بڑے دھیان سے سنیے گا، اگر ان کو اپنے اندر سے موٹیویشن ہو کہ یہ جس کام کو کر رہے ہیں وہ ان کے لیے بالکل ٹھیک ہے، اگر ان کو اپنے اندر سے، کوئی اپنے علاوہ کسی کی نہیں سنتے، ان کا انر سیلف جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو کسی کام کے لیے، پھر یہ دنیا کا بہترین رزلٹ جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں، بہترین رزلٹ. لیکن اس وقت جب ان کو پتہ ہو، اور دوسرا اگر ان کا پیشن ان کا پروفیشن بن جائے یا ان کا پروفیشن ان کا پیشن بن جائے، دونوں صورتوں میں بہترین کام کر سکتے ہیں. ویسے پیشن کیا ہوتا ہے، پروفیشن ہوتا کیا ان کا؟ دیکھیں بیٹا، جو چیز آپ کے اندر ہے نا، جس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، جس کو آپ کی اندر والی چیز موٹیویٹ کرتی ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی کوئی بندہ ہوتا ہے اس کے اندر گلوکار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں گلوکاری میں جانا ہے. کوئی کریکٹر ہوتا ہے، یعنی جو ان کا اپنا پیشن ہوتا ہے نا، جو یہ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، اگر وہی ان کا پروفیشن بھی بن جائے، وہی ان کا جو ہے نا وہ زندگی گزارنا، تو یہ جتنے کامیاب لوگ یہ ہوتے ہیں، کوئی اور سٹار ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتا. لیکن اس وقت
جب یہ اندر سے موٹیویٹڈ ہو. اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. میں نے ابھی کہا کہ یہ بلنٹلی, بعض اوقات یہ اتنا سیدھا, اتنا بلنٹ اور اتنا مطلب اس کو اگر اس کا کوئی لفظ مجھے ڈھونڈ نہیں رہا, ذہن میں نہیں آ رہا, بدتمیزانہ قسم کا سچ بول دیتے ہیں کہ سامنے والے کو وہ بعض اوقات سچ بہت ناگوار گزرتا ہے. ہوتا سچ ہے لیکن بعض اوقات یہ بہت بلنٹ ہو جاتے ہیں, یعنی دل کے صاف ہوتے ہیں, دل کے صاف ہوتے ہیں, لیکن اس وجہ سے ان کی رائیوری بڑھ جاتی ہے. اس وجہ سے لوگ ان کے جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں. چونکہ یہ سیدھے اور صاف بولتے ہیں, ایماندار ہوتے ہیں, تو عموماً ایسی چیز نہیں ہوتی. اور یہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات کسی جگہ پہ منافقت نہیں اس کو کہا جا سکتا, حکمت کہا جا سکتا ہے. بعض اوقات کسی جگہ پہ حکمت کرنی پڑتی ہے. یعنی آپ کو بہت ساری باتوں کو جو آپ نے کسی کو کہنی ہے شوگر کوٹ کر کے ذرا طریقے سے پیش کرنا پڑتا ہے. تو وہ جو ہے نا یہ ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہے یہ شوگر کوٹنگ کرتے ہی نہیں ہے. اور میں نے ابھی بالکل پہلی شروع میں بات کی کہ یہ بڑی سیریس ترین باتوں کو بڑا ہنس کے اور بڑے آسان انداز میں کہہ جاتے ہیں, اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ بھی ان کی باتوں کو اسی طرح سمجھیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں. اب آپ بڑی سیریس بات کہہ رہے ہیں اور اس کو مزاحیہ انداز میں کہہ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس کو اتنا سیریس نہ لے, اس کو مزاح سمجھے. تو اس لیے پھر یہ دکھی بھی ہو جاتے ہیں. ان کو تھوڑا سا نا ان کی زندگی میں ہی ہوتا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ اگر یہ آپ کے فرینڈ ہیں, اگر یہ آپ کی فیملی کے ممبر ہیں, آپ کو بور نہیں ہونے دیتے. انوویشنز کریٹڈ ڈنر, اور ان کے بچے خاص طور کے اوپر سیجیٹیرین پیرنٹس کے, اور اگر دونوں پیرنٹس سیجیٹیرینز ہو, وہ دونوں جذباتی ہوتے ہیں تو لڑتے بھی رہیں گے, لیکن ان کے بچے بڑے مزیدار, بہت انجوائے کرتے ہیں. پھر سوشل اینیمل. ہاں, دونوں اگر سیجیٹیرینز ہیں نا تو ان کا کوئی میچ کو بہت اچھا بھی نہیں ہوگا, کیونکہ دونوں میں جذباتیت ہوتی ہے, دونوں ری ایکٹیو ہوتے ہیں. اس لیے ہم جب کمپیٹیبلٹی اس ٹرکی جاب, ابھی اس پہ بات کرنے چلا جاؤں گا تو لمبا ہو جائے گا. جب ہم جو ہے نا وہ اس کی بات کرتے ہیں نا کہ کوئی کمپیٹیبلٹی, تو کمپیٹیبلٹی اٹس ناٹ دی آرڈینری ٹاسک. کمپیٹیبلٹی میں آپ کو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس کی خوبیاں اچھی ہیں اور کس میں زیادہ کم خوبیاں, کس میں زیادہ خوبیاں. ہم یہ دیکھتے ہیں کس کی خوبیاں کس کی خامیوں کو کیٹر کر سکتی ہیں. جب یہ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ چیزیں جو ہے بہتر ہو جاتی ہیں. ریلیشن شپس کتنے سکسیزفل رہتے ہیں ان کے ریلیشن شپس بہت سکسیزفل ہوتے ہیں, لیکن ان کی چیزیں جو ہے نا اس لیے کہ یہ بعض اوقات بلنٹ بہت ہو جاتے ہیں, بعض اوقات یہ اسٹریٹ فارورڈ ہو جاتے ہیں, تو بعض اوقات غلط فہمیاں آ جاتی ہیں, بریک اپس ہوتے ہیں. لیکن یہ بڑے لبریٹڈ لوگ ہوتے ہیں, بڑے آزاد سوچ کے لوگ ہوتے ہیں, اور ان کو سب سے زیادہ جو میں نے کہا نا نفرت جس چیزوں سے ہوتی ہے, ایک تو وقت ضائع کرنے والے لوگ ان کو پسند نہیں ہے, دوسرا کوئی بندہ اگر ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا نا تو یہ ریٹیلیٹ ضرور کریں گے. صحیح. یہ ان کو اس بات سے نفرت ہے کہ کوئی ان کو کنٹرول کرے, چھوٹی چھوٹی باتوں سے پوچھ گچھ کرے ان کی. کوئی بندہ ان کو جو ہے نا وہ جو ہے نا یہ اس پر جاب میں ہوں یا بزنس میں ہوں, یہ وہاں بیسٹ پرفارم کرتے ہیں جہاں پہ ڈیسیژنز ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. ڈیسیژنز ان کے ہاتھ میں ہوں گے, یہ بہت اچھا ہے. یہ زندگی کی بڑی سے بڑی لڑائی لڑنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں, لیکن اس وقت کہ جب ان کو فری ہینڈ دیا جائے, یہ جنگ میں ہارنے کے لیے نہیں اترتے, یہ جنگ میں جیتنے کے لیے اترتے ہیں. اور اس کے ساتھ ان کو ان کی اسپرچویلٹی, ان کا انٹیویشنز, وہ ان کو بہت صحیح ہوتا ہے. ان کی فرسٹ کال آف ہارٹ بہت اچھی ہوتی ہے. فرسٹ کال آف ہارٹ کا مطلب ہے یہ کسی بھی بندے سے پہلی مرتبہ ملیں یا بات کریں, جو پہلا خیال ان کے ذہن میں آتا ہے وہ تقریباً ٹھیک ہوتا ہے. عام روٹین میں 17% اس کو 14 سے 17% سمجھ آتا ہے کہ اگر ایک بندہ ہے اس کے ذہن میں 100 خیالات آ رہے ہیں تو 100 میں سے اگر 16 یا 17 ایکوریٹ ہے نا تو اس کی جو ہے نا وہ فرسٹ کال آف ہارٹ ٹھیک ہے. ان کا سیجیٹیرینز کی جو کیلکولیشن ہے وہ ایوریج 22-23% ہے, یعنی عام بندوں سے زیادہ ہوتی ہے. ان کی انٹیویشنز عام لوگوں کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے, یعنی گاڈ گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اسپرچول جو زوڈک سائنز ہیں اس میں سے یہ تیسرے نمبر پہ ہے. 2 کون سے ہوتے ہیں اس کے اوپر پھر بات کر لیں گے. بہرحال
ایک وقت یہ ہے کہ یہ چونکہ لوگوں کے کرداروں کو پڑھتے ہیں، ان کے لہجوں کو پڑھتے ہیں، ان کی آنکھوں کو پڑھتے ہیں، یہ چند منٹ بات کر کے کسی کی بھی شخصیت کو بھانپ لیتے ہیں اور اس کے مطابق پلان کرتے ہیں. اور چونکہ یہ آنیسٹ ہوتے ہیں بائی نیچر، بہت آنیسٹ ہوتے ہیں، تو یہ آنیسٹی لوگوں میں بھی ڈھونڈتے ہیں. اور اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو یہ اس کو فوراً جان لیتے ہیں اور پھر اس کو ریٹیلیٹ بہت کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کی جو سکس سینس ہوتی ہے نا، اس میں سب سے زیادہ جس چیز کو پہچاننے کی طاقت ہوتی ہے وہ جھوٹ ہے. یہ چلتے پھرتے لائٹ ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں. اوکے، انٹرسٹنگ. ان کو جو ہے نا خود غرض اور ہارے ہوئے لوگ تو بالکل ناپسند ہوتے ہیں. خود غرض لوگ، ہارے ہوئے لوگ، وقت ضائع کرنے والے لوگ، یہ ان کو پسند نہیں ہے. اب اگر ان کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں، یعنی جہاں جس آفس میں کام کرتے ہیں، جس آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، کہ کاروبار میں ایسے لوگ ان کے پاس ہوں نا، تو پھر یہ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں. اب لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ سٹبن ہیں، یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ لوگوں سے گھلتے ملتے نہیں. تو یہ لوگوں سے اس لیے گھلتے ملتے نہیں کہ لوگوں کی نیگیٹیوٹی کو ابزارو نہیں کرنا چاہتے. یہ تنہا ضرور ہوتے ہیں لیکن ویژنری بہت ہوتے ہیں، ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، ذہین لوگ ہوتے ہیں. یہ جہاں کہا جاتا ہے نا کہ یہ 10 گھر آگے کی سوچتے ہیں، یعنی جہاں سے ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اگلے 10 قدم انہوں نے سوچے ہوتے ہیں کہ یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا. ان کے پاس ABCD کے علاوہ 10 پلان ہوتے ہیں. جب یہ گھر سے نکلتے ہیں، ایک نہیں چلے گا تو دوسرا، دوسرا نہیں چلے گا تو دوسرا، یعنی ان کے پاس ہمیشہ پلان B C D E F ہوتے ہیں. اور ہونے بھی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ مینپولیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جابز میں یا ان آرگنائزیشن میں جہاں پر اسٹرکٹ قسم کے وہ چیک ہو، اس میں یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی اپنی کنونسنگ پاور بہت اچھی ہوتی ہے. کمیونیکیشن بہت اچھی ہوتی ہے. میں نے شروع میں یہی تو بتایا. ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، پرسکون لوگ ہوتے ہیں اور اللہ سے جڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ان کی ہیں. لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو جائے، اگر ان کی اچھائی کو مس یوز کیا جائے، اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے، تو یہ بہت شفاق بھی ہو جاتے ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. پھر یہ جب بدلہ لیتے ہیں تو پھر یہ کسی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ان کی ریڈ لائن ہے کہ کوئی ان کے ساتھ ظلم کرے، ان کا حق کھا لے، ان کی چیزیں کر دے. اگر کوئی ان کی یہ ریڈ لائن کراس کر لے تو پھر یہ اپنی ہوش حواس کھو بیٹھتے ہیں. یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بے وقوفی کی حد تک رسک لینے چلے جاتے ہیں. بے وقوفی کی حد تک رسک لے لیتے ہیں. بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے خطرات مول لے لیتے ہیں اور موسٹ لائکلی یہ جیت جاتے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ رسک لینے سے نہیں گھبراتے، دوسرا ان کے پاس ABCD پلانس پہلے سے موجود ہوتے ہیں، انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے. تو یہ رسک تو بڑا لے لیتے ہیں لوگ. ان کو